حامدا ومصليا ومسلما اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج ہم چھٹے پارے کے مضامین کا خلاصہ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ چھٹے پارے کے شروع میں بیان ہوا کہ اسلام برائی کی تشہیر کو پسند نہیں کرتا، مگر مظلوم کو داد رسی کے لیے ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی اجازت ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 میں بتایا کہ لوگ ایمان لانے میں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں، یا بعد رسولوں پر ایمان لائیں اور بعد پر ایمان نہ لائیں، بعد کا انکار کریں، یا ایمان اور کفر کے مابین کوئی درمیانی راستہ اختیار کریں۔ فرمایا یہ سب پکے کافر ہیں، یعنی انبیاء میں فرق کرنے والے، یعنی ایمان لانے کے اعتبار سے کہ کچھ انبیاء پر ایمان لائیں، کچھ کا انکار کریں، یا انبیاء کے مابین درمیانی راستہ تلاش کریں، تو سورۃ النساء کی آیت نمبر 150 میں بتایا کہ وہ سب پکے کافر ہیں۔ مومن صرف وہی ہیں جو اللہ پر ایمان لائیں اور بلا تفریق اس کے سارے رسولوں پر بھی ایمان لائیں۔ آیت نمبر 153 سے 161 میں یہود کی بہت ساری جہالتوں، سرکشیوں، ہٹ دھرمیوں اور فرمائشی مطالبات کا ذکر ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ ہم پر آسمان سے کتاب نازل کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی ایسے مطالبے کر چکے ہیں، پھر بھی ان پر ایمان نہیں لائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عہد شکنی اور کفر کی وجوہ کو بیان فرمایا، اسباب کو بیان فرمایا۔ فرمایا انہوں نے آیات الہی اور معجزات انبیاء سے انکار کیا، انبیاء کرام کو ناحق قتل کیا، حضرت مریم پر بہتان باندھا، عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا دعویٰ کیا، ہٹ دھرمی سے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی دی، بلکہ ان پر صورتحال مشتبہ کر دی گئی۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری کی صورت کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت سے مشابہ بنا دیا گیا اور اسے سولی پر چڑھا کر وہ یہ سمجھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کر دیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف زندہ اٹھا لیا۔ آیت نمبر 163 میں بتایا کہ وحی ربانی اور نبوت کا سارا سلسلہ آپس میں مربوط ہے۔ حضرت نوح اور ان کے بعد کے انبیاء کرام علیہ السلام اور حضرت ابراہیم تا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، متعدد انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا جس طرح ہم نے ان انبیاء کرام پر باری باری وحی نازل فرمائی، اسی طرح اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر بھی وحی نازل کی ہے۔
مزید فرمایا کہ کچھ رسولوں کے نام اور حالات ہم نے آپ پر بیان کیے، اور ایسے بھی رسول ہیں کہ جن کے واقعات قرآن میں بیان نہیں ہوئے، جن کے نام قرآن و حدیث میں نہیں ہوئے، بعد انبیاء کے قرآن اور حدیث میں نام بیان ہوئے۔ تو فرمایا جن کے نام بیان ہوئے ان کے اوپر نام با نام ایمان لانا فرض ہے، اور جن کے نام اور حالات بیان نہیں ہوئے ان پر اجمالی طور پر ایمان لانا فرض ہے، یعنی مطلقاً کہنا کہ اللہ کے جتنے نبی اور رسول ہیں ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ آیت نمبر 174 میں فرمایا کہ اے لوگو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے قوی دلیل آ گئی اور ہم نے تمہاری طرف واضح نور نازل کیا ہے۔ برہان بمعنی قوی دلیل، اس سے مراد سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اور قرآن سے مکمل وابستگی اختیار کرنے پر صراط مستقیم پر ثابت قدم رہنے کا انحصار ہے۔ سورۃ النساء کی آخری آیت میں وراثت لا ولد شخص جس کے والدین بھی وفات پا چکے ہوں ان کی وراثت کا بیان ہے، اور فقہ میں اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ اس کی مزید تفصیل فقہ کی کتابوں میں ملتی ہے۔ آگے سورہ مائدہ شروع ہوتی ہے۔ سورۃ المائدہ میں فرمایا کہ مستثنیات کے سوا، مستثنیات کا بیان آگے آ رہا ہے، وہاں انشاءاللہ اس کو تفصیل سے بیان کیا جائے گا۔ مستثنیات کے سوا 4 پاؤں والے جانور حلال کیے گئے ہیں، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہیں ہے۔ حج یا عمرے کا احرام بندہ پہن چکا ہو تو اس دوران کسی قسم کا شکار کرنے کی اجازت نہیں۔ مزید فرمایا کہ اللہ کی نشانیوں اور حرمت والے 4 مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اسی طرح کعبہ میں بھیجی ہوئی قربانیوں اور جن جانوروں کے گلوں میں قربانی کی علامت کے پٹے پڑے ہوں ان کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ اس کے بعد مسلمانوں کو نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں مدد نہ کرنے کا حکم ہوا ہے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت مبارکہ یہ جوامع الکلم ہے کہ ہر خیر و شر، ہر بھلائی و برائی اس کا اس آیت میں ذکر ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، مدد کرنی ہے تو فقط نیکی میں کرنی ہے۔ ہر نیکی کے کام میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا ہے، اور برائی کسی قسم کا بھی غلط کام اس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کرنا۔ آیت نمبر 3 سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں محرمات قطعیہ کا بیان ہے، یعنی وہ حرام چیزیں جو قطعی حرام ہیں، ان میں وہ حلال جانور جو تبھی موت مر گیا ہو، ذبح نہ کیا جا سکا ہو۔ جانور بیمار ہوتے ہیں نا، ذبح کرنے سے پہلے مر جاتے ہیں، تو ان کو مردار کہتے ہیں۔ یہ حرام قطعی ہے، کسی طور پر بھی یہ حلال نہیں ہو سکتا۔ ذبح کے وقت بہنے والا خون، خنزیر کا گوشت، جس جانور پر ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ حلال جانور جو گلا گھوٹنے یا چوٹ لگنے سے مر جائے، یا جو بلندی سے گر کر مر جائے، یا دوسرے جانور نے سینگوں کی چوٹ سے مار دیا ہو، یا درندوں نے کھایا ہو، یا بتوں کی تھان پر ذبح کیا گیا ہو، بت خانے میں جا کے ذبح کیا گیا ہو، تو وہ حرام قطعی ہے، کسی طور پہ وہ حرام حلال نہیں ہو سکتا۔ فال کے تیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا، تیر پھینکنا کہ فلاں جگہ لگا تو میری قسمت یوں ہوگی، فلاں جگہ گیا تو میں بدبخت ہوں، فلاں گیا تو میں سعادت مند ہوں۔ یہ فال کے تیر پھینکنا یہ عمل بھی حرام قطعی ہے۔ اسی آیت مبارکہ میں مسلمانوں کے لیے ایک اعزازی اعلان ہوا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔
تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ قرآن سے پہلے کسی الہامی کتاب میں تکمیل دین کا اعلان نہیں ہوا، یہ اعلان فقط قرآن پاک میں ہوا ہے۔ اسی آیت میں بتایا کہ حالت اضطرار میں جان بچانے کے لیے، یعنی ایسی حالت ہے، مشکل حالت آ گئی ہے کہ اب حرام کے بغیر جان بچنا بھی ممکن نہیں ہے، تو ایسی حالت میں حرام چیز کا کھانا جائز ہے، لیکن بقدر ضرورت، جتنے سے جان بچ سکتی ہو۔ اسی صورت میں شکاری کتوں کے ذریعے شکار کیے گئے حلال جانور کے حکم کو بھی بیان کیا گیا، جس کے تفصیلی مسائل جو ہیں وہ احادیث اور فقہ کی کتابوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 5 میں بتایا کہ مسلمانوں کا کھانا اہل کتاب کے لیے حلال ہے، اور اہل کتاب کا کھانا مسلمانوں کے لیے حلال ہے، لیکن شرط کے ساتھ کہ وہ کھانا اپنے اصل کے اعتبار سے حلال ہو، اس میں کسی حرام چیز کی ملاوٹ نہ ہو۔ اسی آیت میں یہ بھی حکم بیان ہوا ہے کہ اہل کتاب کی آزاد پاک دامن عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح جائز ہے۔ آیت نمبر 6 میں وضو کے 4 فرائض بیان ہوئے، یعنی پورے چہرے کو دھونا کونیوں سمیت، ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا۔ اس کے بعد مریض، مسافر، بے وضو اور جنبی، یعنی جس پر غسل واجب ہو، ان کے لیے ضرورت کے وقت تیمم کی اجازت کا بیان ہے۔ تیمم کا میں نے کل پورا طریقہ بتایا تھا۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا کسی قوم کی عداوت کی وجہ سے تم بے انصافی پر آمادہ نہ ہو، تم عدل کرتے رہو۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی ناانصافی کرتا ہے، تمہیں پھر بھی اجازت نہیں ہے کہ تم بھی ناانصافی کرو، تمہیں انصاف پر بھی قائم رہنا ہے، عدل پر ہی قائم رہنا ہے، اور یہی روش خوف خدا کے زیادہ قریب ہے۔ آگے چل کر فرمایا کہ میثاق الہی کے بڑے حصے کو بھلا دینے کی پاداش میں ان کے درمیان قیامت تک کے لیے بغض و عداوت اور منافرت کو پیدا کر دیا۔ اہل کتاب کے جرائم تو بہت زیادہ ہیں، لیکن یہاں ان کی بہت کم جرائم کو بیان کیا گیا ہے، کیونکہ مقصود ان کی اصلاح ہے، نہ کہ ان کے جرائم کی تشہیر۔ جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ اس پارے کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ برائی کی تشہیر کو اسلام پسند نہیں کرتا، لیکن مظلوم داد رسی کے لیے اسے اجازت ہے کہ ظالم کے خلاف آواز بلند کر سکتا ہے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور نبوت اور روشن کتاب آئی۔ اللہ اس کے ذریعے سلامتی کے راستوں پر ان لوگوں کو چلاتا ہے جو اس کی رضا کی پیروی کرتے ہیں، اور اپنے اذن سے ان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے، اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے مسیح ابن مریم کو، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو الہ قرار دینے والوں کو کافر کہا ہے، اور فرمایا ہے کہ بفرض محال اللہ مسیح ابن مریم اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے تو ساری زمین والے مل کر بھی ان کو نہیں بچا سکتے۔ عیسائی وہ کہ تثلیث کے قائل ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کے بھی خدا ہونے کے قائل ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے کفر کو بیان کیا، فرمایا بفرض محال اللہ تعالیٰ اگر ان کو اور ان کی ماں کو ہلاک کرنا چاہے تو تم مل کر بھی نہیں بچا سکتے، یعنی اگر وہ الہ ہوتے تو پھر تو یہ طاقت ان کے پاس بھی ہوتی کہ اپنے آپ کو بچا لیتے اللہ کے عذاب سے۔ پھر یہود و نصارہ کی اس خوش فہمی اور باطل زوم کا رد فرمایا کہ وہ اللہ کے بیٹے اور ان کے محبوب ہیں۔ فرمایا کہ تم بھی من جملہ انسانوں میں سے ہو۔ اہل کتاب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ انبیاء کی بعثت کے بعد انقطاع نبوت کا دور آیا، اور پھر ہم نے اپنے رسول عظیم کو مبعوث فرمایا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشیر و نذیر نہیں آیا۔ سو اب تمہارے پاس اللہ کی رحمت کی بشارت دینے والے
اور اس کے عذاب سے ڈرانے والے آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ آیت نمبر 21 تا 26 میں اس بات کا ذکر ہے کہ بنی اسرائیل کو مقدس سرزمین میں داخل ہونے کا حکم دیا۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، اس سرزمین میں تو بڑی بڑی جسامت والے لوگ ہیں، جب تک ان کو نکال نہ دیا جائے ہم داخل نہیں ہوں گے، لہذا آپ اور آپ کا رب جائیں اور دونوں ان سے جنگ کریں، بے شک ہم یہیں بیٹھے رہیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے پروردگار، میرا بس صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی ہارون پر بس چل سکتا ہے، بس میرے اور میری نافرمان قوم کے درمیان فیصلہ فرما۔ تو بنی اسرائیل کی ان نافرمانیوں کی پاداش میں 40 سال تک ان پر مقدس سرزمین کو حرام کر دیا گیا، وہ زمین پر بھٹکتے رہے، انہیں اپنا مقام بھی نہیں ملا 40 سال تک۔ آیت نمبر 27 تا 31 میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا واقعہ بیان ہوا۔ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی، ایک کی قبول ہو گئی، دوسرے کی رد ہو گئی۔ اس زمانے کی شریعتوں میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے آگ آتی اور جلا دیتی، تو جس کو وہ جلا دیتی وہ قبول مانی جاتی اور جو پڑا رہتا وہ رد مانی جاتی۔ تو قابیل جس کی قربانی رد ہو گئی، اس نے غصے میں اپنے بھائی کو قتل کر دیا، حابیل کو۔ اس قربانی کی تفصیل تفسیر کی کتابوں میں ذکر ہے۔ پھر قابیل کو یہ سجائی نہیں دے رہا تھا کہ اپنے بھائی کے ساتھ کیا کرے، ان کی لاش کے ساتھ کیا کرے، کیونکہ اس سے پہلے تو کوئی انسان مرا نہیں تھا، تو دفن کرنا ہے، کیا کرنا ہے۔ تو اس پریشانی میں وہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے کوا بھیج کر اس کو لاش زمین میں دفن کرنا سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ جس شخص نے جان کے بدلے کے بغیر، یعنی حق قصاص کے بغیر یا زمین میں فساد کے جرم کے بغیر کسی انسانی جان کو قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کا قتل کیا، اور جس نے کسی بے قصور شخص کی جان کو بچا دیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو بچا لیا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسانی جان کی حرمت انسانیت کا اجتماعی حق ہے، اور ایک بے قصور انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کے تحفظ جان کے حق کو پامال کرنا ہے۔ اس کے بعد انسانیت کے سب سے بڑے جرم، جسے آج کل دہشت گردی کہا جاتا ہے، اس کی حد کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ قرار دے کر ان کلمات میں بیان فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان کی یہی سزا ہے، ان کو چن چن کر قتل کر دیا جائے، یا ان کو سولی دی جائے، یا ان کے ہاتھ ایک جانب سے اور پیر دوسری جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے، یعنی قید کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ آخری آیت نمبر 35 میں اہل ایمان کو تقوی اختیار کرنے اور اللہ کی بارگاہ میں نجات کا وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 36 میں فرمایا کوئی شخص ساری روئے زمین کا مالک ہو جائے اور اتنی ہی دولت اسے اور مل جائے، اور وہ یہ سب کچھ اپنی جان کے فدیے کے طور پہ دے دے، تو پھر بھی قیامت کے دن کافر کی نجات ممکن نہیں۔ آیت نمبر 38 میں چوری کرنے والے مرد اور عورت کے لیے ہاتھ کاٹنے کی سزا کا حکم ہے۔ یہ ان کے لیے ان کے کیے کی سزا ہے، اور اللہ کی طرف سے دوسروں لوگوں کے لیے درس عبرت ہے۔ اس کے بعد اگر وہ توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کے لیے آمادہ ہو جائیں تو اللہ انہیں معاف فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 40 میں زمینوں اور آسمانوں کی بادشاہی اور عذاب دینے اور معاف کرنے کی قدرت اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے، اس کو بیان فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا
کہ اگر وہ آپ کے پاس کوئی مقدمہ لے کے آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں، لیکن اگر آپ کو فیصلہ کرنا ہو تو وہی فیصلہ کریں جو انصاف پر مبنی ہو۔ اس کے بعد آیت نمبر 44 تا 47 میں بالترتیب فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے نازل کیے ہوئے احکام کے موافق فیصلہ نہ کریں وہ کافر ہیں، ظالم ہیں، فاسق ہیں، یعنی جو اتنا سرکش ہو کہ اللہ کے حکم کو سرے سے تسلیم ہی نہ کرتا ہو تو وہ کافر ہے، اور جو اپنی ہٹ دھرمی یا بے عملی کی وجہ سے نافذ نہ کرے تو وہ ظالم اور فاسق ہے۔ آیت نمبر 45 میں قصاص کو بیان کیا ہے کہ جان کا بدلہ جان، آنکھ کا بدلہ آنکھ، ناک کا بدلہ ناک، کان کا بدلہ کان، دانت کا بدلہ دانت، اور اسی طرح زخموں کا بھی قصاص ہے، اور جو خوش دلی سے قصاص دے دے، اپنے جرم پر صدقے دل سے توبہ بھی کرے تو یہ اس کے لیے گناہ کا کفارہ ہے۔ آیت نمبر 49 اور 50 میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے لیے ایک شریعت اور واضح راہ مقرر کی ہے۔ اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو سب کو ایک امت اجابت بنا دیتا، لیکن اس نے اپنے بندوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ حق یا باطل جس راہ کو چاہیں اختیار کریں، اور اسی میں نیک و بد کی آزمائش ہے۔ آیت نمبر 51 میں بتایا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ ایک دوسرے کے حامی اور دوست ہیں، لہذا جو ان کی دوستی اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔ آیت نمبر 57 میں بتایا کہ اہل کتاب میں سے دین کو مذاق بنانے والوں اور کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بدترین سزا ان لوگوں کی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی، ان پر غضب فرمایا، انہوں نے شیطان کی عبادت کی اور ان میں سے بعد کی صورتوں کو مسخ کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ لعنت یہ سب سے بڑی سزا ہے، کسی پر لعنت پڑ جانا۔ ہمارے ہاں عام ہو گیا، چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے ہیں لعنت ہو اس پہ، کسی کو نامینیٹ کر کے خاص کر کے لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں ہے۔ لعنت کا مطلب ہے ہر قسم کی خیر سے محروم۔ آیت نمبر 73 سے 80 تک نصارہ کے عقیدے کی خرابیوں کو بیان کیا ہے کہ وہ تثلیث کے قائل ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے۔ مسیح ابن مریم اسی طرح ایک رسول ہیں جس طرح ان سے پہلے رسول گزر چکے، اور ان کی ماں صدیقہ ہے۔ وہ عام انسانوں کی طرح کھانا کھاتے ہیں تو وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ نافرمانیوں، بے اعتدالیوں، حد سے تجاوز اور نیکی کا حکم نہ دینے، برائی سے نہ روکنے کی وجہ سے یہود پر حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے لعنت کی گئی۔ اس طرح یہ چھٹے پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم نے جو کچھ سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم نور قلوبنا بنور القرآن، اللہم زین اخلاقنا بالقرآن، اللہم نجنا من النار بالقرآن، اللہم ادخلنا الجنت بالقرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔